اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بار دیگر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بندوں میں سے اس دین کے لیے، اس مکتب کے لیے انتخاب فرمایا. دین مبین اسلام مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہمارا تعارف کروایا، ماہ مبارک رمضان کی فضیلت نصیب فرمائی. اور آج جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن عصر کا وقت ہے کہ جو میں نے پچھلے جمعے آپ کی خدمت میں عرض کیا وقت کے امام کے نام سے منسوب ہے. خدا کا شکر ہے اس نے امام وقت کی معرفت کم سے کم اس حد میں کہ ہم امام کو پہچانتے ہیں، ان کے انتظار کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہمیں نصیب فرمائیے. اللہ کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے جس کے نتیجے میں انشاءاللہ خدا نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. چونکہ جمعے کا دن ہے، میں معمولاً کوشش کرتا ہوں جہاں کہیں بھی جمعے کے دن کچھ عرائض پیش کروں اس میں موضوع کو وقت کے امام کی مناسبت سے رکھوں، ظہور کی مناسبت سے رکھوں، یا غیبت کی کسی معاملے کی مناسبت سے رکھوں، تاکہ انشاءاللہ امام وقت سے ہمارا کوئی نہ کوئی رابطہ موجود رہے. اس اعتبار سے بہت سارے موضوعات ہیں کہ جو لوگوں کے ذہن میں آتے رہتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پہ عرض کروں ایک اور موضوع پہ عرض کر دوں، وہ بھی کافی اس دوران سوال میں رہا ہے، وہی کہ جو شب قدر کے بارے میں ہماری رائے میں اختلاف ہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آج شب قدر ہے، کوئی کہہ رہا ہے کل شب قدر ہے. اس کا کیا ہوگا اگر ایسا ہوا کہ شب قدر کو ہم درک نہ کر سکے؟ ہاں ٹھیک ٹھاک بچے مشغول ہیں، کوئی ایک دروازہ یا تو بند کر دیں، کچھ اس طرح سے کر. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. پروردگار اگر اس معاملے میں وسائل دے تو میرا اپنے خیال ہے کہ ہر سینٹر میں ایسا ہونا چاہیے کہ جب اس طرح کی مجالس ہو رہی ہوں تو بچوں کے لیے کھیل کود کی کوئی جگہ ہونی چاہیے، جہاں پہ بچے مثلا کنڈر گارڈن ٹائپ کی کوئی جگہ جہاں پہ بچے بیٹھے ہوں، ان کے لیے اپنی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو، کوئی ایک آدھ ان کو سنبھال رہا ہو. چونکہ ظاہر ہے ہم بچوں پہ بندش نہیں لگا سکتے کہ وہ بیٹھے ہیں سب کے درمیان بیٹھ کے سنیں. کیا بیچارہ سنے گا، کیا سمجھ میں آئے گا اسے؟ اچھا آپ بچے کو یہ کہیں کہ نہیں تم سمجھ میں آئی یا نہیں خاموش بیٹھے رہو، تو یہ تو ہمارا کوئی عمار جیسا مظلوم بیچارہ ہو تو بیٹھا رہے گا، ورنہ نہیں بیٹھے گا، ورنہ بچے کہاں بیٹھیں گے بھائی. تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کے لیے ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، کوئی جگہ ہو جہاں تم وہ ایکٹیویٹی کر لیں اور وہ کھیلیں کودیں اپنے، اور اسی میں خاموشی بھی ہو جائے، ساری باتیں ہو جائیں. بارہ تو ٹاپک یہ تھا کہ یہ جو شب قدر میں مختلف روایتیں ہو گئیں. فرض کر لیجئے ایک مرض تقلید کے فتوے کے تحت ماہ رمضان کب شروع ہوا اور آج شب قدر ہو، اور دوسرے کے تحت شب قدر کل تھی جو گزر گئی. تو اب مثلا ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی یہ جو آج کریں گے اعمال وہ صحیح کریں گے یا جنہوں نے کل کیا انہوں نے صحیح کیا؟ اچھا ان میں سے یقیناً ایک کی تو مس ہو گئی، تو ابھی اس بیچارے کا کیا ہوگا جس کی مس ہوئی؟ تو ہمارا جواب اس کے اوپر یہ ہے کہ بھئی جو خدا ہے، خدا کا نظام ہے، ثواب دینا ہے، جزا دینا ہے، معنویت دینی ہے، یہ خدا کے دین کے تحت آتا ہے. خدا نے اگر ہم سے یہ کہا کہ بھئی تم دین کے ایکسپرٹ بنو، علیکم السلام، تو میں دین کا ایکسپرٹ بن جاتا ہوں. اگر ایکسپرٹ نہیں ہو تو تقلید کرو. چلو میں دین کا ایکسپرٹ نہیں تھا، میں نے تقلید کر لی. اب جب کہ تقلید کروں گا تو ظاہر فتوے کا فرق بھی آئے گا. فتوے کا فرق آیا، اس کے تحت چاند ایک نے کہا کہ کل شروع ہوا، دوسرے نے کہا پرسوں شروع ہوا.
اب یہ فرق بھی آئے گا، جب وہ فرق آئے گا تو شب قدر کی رات میں عبادت کا فرق بھی آئے گا۔ اب اگر یہ کہوں کہ مثلا ایک جس نے مرجع تقلید کی پیروی کی وہ محروم رہ گیا، تو میں کہوں گا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر خدا کے حکم سے سب کچھ کیا تھا تو خدا کسی کو شب قدر سے کیوں محروم کرے گا؟ اچھا اب ممکن ہے سامنے والا کہے کہ بھائی یہ بات تو صحیح ہے، لیکن فرشتہ جو روح امین نازل ہوئے، تنزل الملائکۃ والروح، وہ تو یا آج آئے ہوں گے یا کل آئے ہوں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب ہر شب کے اوپر ملائکہ اور روح نازل ہو رہے ہوں۔ تو ہم جواب میں کہیں گے یہ کائنات کی ایک حقیقت ہے کہ روح اور ملائکہ نازل ہوئے ہوں گے، لیکن یہ کہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا یہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جب میں نے خدا کے حکم کی، اس کے دین کی پیروی میں اعمال انجام دے دیے قرآن سر پہ رکھنے کے، میں نے اپنی کوئی منمانی نہیں کی، تو خدا مجھے ثواب دے گا، خدا مجھے اس کی جزا دے گا، خدا اس کے معنوی اثرات بھی مجھے نصیب کر دے گا۔ اب اس کے اوپر میری کوئی ذمہ داری نہیں آئے گی، چاہے وہ صحیح رات میں پہنچاؤں چاہے میں غلط رات میں پہنچا، اس کے اوپر میرے کو کوئی ذمہ داری نہیں آئے گی۔ نہایت زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مثلا اگر ایسا ہوا کہ خدا تعالیٰ کبھی مجھے توفیق دے دے اور مجھے کہیں سے پتہ چل جائے کہ شب قدر ہے، تو میں ہر صورت میں کر لیتا اسے، میں تھوڑی پھر 2 راتوں کے اندر جاتا۔ تو یہ خدا کا نظام ہے، خدا کے نظام کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ کرتا ہے انسان تو اس کو ثواب بھی ملے گا اور اسے کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے یا شبیہ اس کے کہ فرض کیجئے میرے پاس ایک گھڑی ہے، میں ہر روز اس گھڑی کو دیکھتا ہوں، اس کو دیکھ کر افطار کرتا ہوں، فرض کر لیتے ہیں۔ اچھا اب ہر رات گھڑی صحیح چلتی تھی، ایک رات گھڑی خراب ہو گئی اور اس نے 5 منٹ پہلے مجھے افطار کروا دی، اب کیا خدا مجھے کہے گا تم جرم کر گئے، تم کفارہ دو، 60 روز روزے رکھو چونکہ تم نے 5 منٹ پہلے کیوں افطار کیا؟ نہیں بھائی، میں نے وہی کیا جو انسان کی عقل کرتی ہے۔ ہر روز یہ گھڑی صحیح چلتی تھی، آج اگر غلطی سے یہ غلط ہو گئی، مجھے تھوڑی پتا تھا کہ یہ غلط ہو جائے گی، میں نے تو وہی کیا جو ایک عقل مند انسان کرتا ہے، میری اس میں کوئی غلطی نہیں۔ ہاں اگر مجھے پتا ہو کہ بھائی اس گھڑی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ کبھی 5 منٹ آگے جاتی ہے، کبھی 10 منٹ پیچھے چلی جاتی ہے، اب میں اس گھڑی کے اوپر بھروسہ کر کے افطار نہیں کر سکتا، مجھے چاہیے کسی ریلائبل سورس کے اوپر اعتماد کروں اور پھر افطار کروں۔ تو اس طرح کے مسائل ہیں، آپ کو شب قدر کا ثواب ملے گا، چاہے اسی رات میں فرشتہ نازل ہوا ہو چاہے بعد میں نازل ہو۔ اچھا دعائیں پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے، ثواب دینا، دعا پوری کرنا۔ اگر آپ نے دین خدا کے حکم کے مطابق کیا ہے تو چاہے وہ اصل شب قدر نہ بھی رہی ہو تب بھی خدا یہ ساری چیزیں نصیب فرما دے گا۔ البتہ اس کا ایک اور تفصیلی جواب ہے کہ وہ فرشتہ اور ملائک جو نازل ہوتے ہیں، کیا وہ بہت ذرا تفصیلی جواب میں صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں، کیا وہ ہمارے زمانے کے ٹائم سکیل کے اندر لمیٹڈ ہو کے نازل ہوتے ہیں یا ٹائم فریم سے نکل کے نازل ہو رہے ہوتے ہیں؟ یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے۔ مثال کے طور پر جب فرشتہ نازل ہوتا ہے تو مثلا 12:35 اتنے سیکنڈ پہ فرشتہ نازل ہوا تھا، یہ ہوتا ہے، یا یہ ٹائم فریم ہم لوگوں کی کہانی ہے؟ یہ اگر آپ مادیات سے باہر نکل جائیں، there is no time، کوئی ٹائم وائم نہیں ہے وہاں پہ۔ ٹائم ہوتا ہے ڈسٹنس طے کرنے سے، اگر فزیکل باڈی کوئی ڈسٹنس طے کرے گی تو ٹائم ہوگا، اور اگر فزیکل باڈی ہو ہی نہیں، سب کا سب نورانیت ہو، تو پھر وہاں کہاں سے ٹائم آئے گا، وہاں کہاں سے ٹائم فریم بنے گا؟ تو یہ سب حقائق کچھ اور مطلب لے لیں گے، یہ ایک تفصیلی جواب ہوگا، اس میں ہم نہیں پڑھ پائیں گے ابھی، بس اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ یہ گفتگو آئے گی نہیں بیچ میں، یہ سب حقائق کچھ اور حقائق بن جائیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ وقت کے امام کے نام پر ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ امام کی تشریف آوری کے حوالے سے مکرر بہت ساری گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ بھئی امام تشریف لائیں گے، ان کے لیے کیا تیاری ہونی چاہیے، امام تشریف لائیں گے اس زمانے میں حالات کیسے حالات ہوں گے۔ ایک بہت سادہ سوال ہوتا رہتا ہے کہ بھئی ٹیکنالوجی تبدیل ہوگی یا نہیں ہوگی، آیا ہم دوبارہ اسٹون ایج کے اندر چلے جائیں گے، دوبارہ پتھر اور شمشیریں استعمال ہونا شروع ہو جائیں گی، کیا ہوگا اس میں؟ میں سوچتا ہوں ان سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ مجھے ابھی کیا کرنا چاہیے۔ تشریف لائیں گے
تشریف جیسے ہی لائیں گے ساری دنیا کی مشکل ایک جملے میں حل ہو جائے گی، جو امام کہیں وہ کر لینا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اسٹون ایج ہو تو جو امام کہیں وہی کر لینا، الیکٹرانکس کا زمانہ ہو، ایٹم کی ٹیکنالوجی ہو، اس سے بڑھ کر کوئی ٹیکنالوجی ہو، جواب وہی جواب رہے گا، جو امام کہیں وہ کر لینا۔ ہمارے سارے سوال اس سے پہلے کے ہیں، تشریف آوری سے پہلے کیا کرنا ہے، یہ جو امپورٹنٹ کوشچن ہے اس کو ہم نے کسی طریقے سے سالو کرنا ہے۔ اچھا مجھے کیا چاہیے امام کی تشریف آوری سے پہلے، مجھے کیا چاہیے، تو میں ایک ایک کر کے کچھ بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو چاہیے وہ کیا چاہیے؟ ایک دل چاہیے جو امام کے لیے تڑپ رہا ہو، سب سے پہلی چیز۔ پیسہ نہیں چاہیے، بات کی بات ہے، اسلحہ نہیں چاہیے، بات کی بات ہے، دعائیں عبادات بھی نہیں چاہیے، بات کی باتیں۔ سب سے پہلے کیا چاہیے؟ ایک دل چاہیے جو امام کے لیے تڑپے۔ جو دل چاہیے امام کے لیے تڑپے، کیا مطلب؟ امام سے محبت کرے، امام سے رابطے میں لائے، ہم امام کے لیے اجنبی نہ ہوں، امام کے لیے ہم ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دل سب سے پہلے چاہیے۔ کوئی دل چاہیے جس کی پرائورٹی امام۔ ہم لوگوں کی پرائورٹیز ہم لوگ خود ہوتے ہیں، میرا خاندان، میرے بچے، میرا گھر، میری خبر تک بھی میں تیار کروا لوں گا اپنی، کہ میری خبر ایسی ہونی چاہیے۔ یہ سب میرا چلتا رہتا ہے۔ ہمیں ایسے لوگ چاہیے ہوں گے، ہمیں خود ایسا بننا ہوگا جس کی پہلی پرائورٹی امام۔ یعنی وہ ایک جملہ ہے، تم یہ بتاؤ کہ تم امام کے سر پہ بار بننا چاہتے ہو یا امام کی خدمت گزار بننا چاہتے ہو؟ کیا بننا چاہتے ہو؟ ان کو میری کسی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، مالک کائنات ہے وہ۔ مولا امیر المومنین کا فرمان کتنا خوبصورت فرمان، ینحدر عنی السیل ولا یرقى الی الطیر، وجود کے چشمے مجھ سے جاری ہوتے ہیں، کوئی بلند پرواز پرندہ مجھ تک پر بھی نہیں مار سکتا۔ کتنا خوبصورت بیان کیا، ینحدر عنی السیل، مجھ سے چشمے جاری ہوتے ہیں، وجود کے چشمے یہاں سے کھل رہے ہیں، ان کو میری ضرورت ہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم لوگ پیچھے مڑ کے چلے بھی گئے تو خدا تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا جو تم سے تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ کس کو ہماری ضرورت ہے؟ اے خدا کو ہماری ضرورت ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب خدا کے سامنے فقیر ہو، محتاج ہو، خدا غنی و حمید ہے، اس کو ہماری ضرورت ہے۔ اس کو ضرورت ہے یا اس کے نبی کو ہماری کوئی ضرورت ہے، یا اس کی حجت خدا کو ہماری کوئی ضرورت ہے؟ کسی کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصولی طور پہ دیکھیں تو کسی کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے نظام کا تقاضا یہ ہے کہ تم لوگ جو ناقص ہو وہ کمال کے راستے پر جاؤ۔ ان کا نظام بنا اس لیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مثلا آپ پینٹنگ بنائیں گے تو آپ پینٹنگ ناقص بنانا چاہتے ہیں، کامل بنانا چاہتے ہیں؟ ہم اچھی پینٹنگ بنانا چاہتے ہیں۔ خدا بھی یہ دنیا اچھی بنانا چاہتا ہے۔ اس دنیا کو اچھا بنانے کے لیے، انسانوں کو اچھائی کی طرف لے جانے کے لیے کیا چاہیے؟ اس کو اچھے انسان چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بھائی اچھے نیک انسانوں کے لیے ویکینسیز خالی ہیں، جس کے اندر ہمت ہے اپلائی کر لے۔ یہ غیبت کا دور سمرائز ہوتا ہے اس جملے کے اندر، اس وقت ویکینسیز خالی ہیں۔ کوئی یہ کل امام تشریف لائیں گے نا تو ہم سب کی خواہش ہوگی کاش میں امام کے دروازے کے اوپر کھڑے ہونے والوں میں سے ہوتا، کاش میں امام کے خیمے کے اندر خدمت کرنے والوں میں سے ہوتا۔ بھائی یہ ساری پوسٹ ابھی خالی ہیں، ابھی اپلائی کرنا ہے۔ اچھا ابھی اپلائی کیسے کرنا ہے؟ تو میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ نہیں معلوم پچھلے جمعے شاید آپ سے میں نے عرض کیا، وہ یہ کہ بھائی ہم ایک اسکولز میں رزلٹ کا ڈے ہوتا ہے، ایک اسکولز میں ایگزامز کا ڈے ہوتا ہے۔ اسکول میں ایک دن آتا ہے جب رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہوتا ہے، کون فرسٹ آیا، کون سیکنڈ آیا، کون پاس ہوا، کون فیل ہوا۔ اسکول میں ایک دن ہوتا ہے جو ایگزام کا ڈے ہوتا ہے، آج ایگزامس ہو رہے ہیں۔ صحیح، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، یہ جو ظہور ہوگا انشاءاللہ یہ رزلٹ کا ڈے ہے یا ایگزام کا؟
وہ رزلٹ کا ڈے ہے. اور ایگزام کب ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے. اب جس دن امام تشریف لائیں ایک آدمی کھڑے ہو کر کہ مولا میرا امتحان لے، میں آپ کے خیمے کے برابر میں کھڑا ہوں گا. کہیں بھائی امتحان ہو چکے. کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. تو کہیں گے جو تمہیں سب کچھ بتا رہے تھے وہ غیبت کے بارے میں بتا رہے تھے، وہ کیا بتایا تھا؟ وہ تمہارا امتحان ہو رہا تھا، ہمارے امتحان اب ہو رہے ہیں. اچھا ہمارے امتحان کس بات پہ ہو رہے ہیں؟ اس بات پہ ہو رہے ہیں تمہاری پرائرٹی کیا ہے. جب امام تشریف لے آئیں گے نا تو کوئی انتہائی احمق اور پاگل ہوگا جس کی پرائرٹی امام نہیں ہوں گے. آج کی مادی دنیا کے اندر امریکہ کا صدر پرائرٹی نہیں ہے کسی کے لیے. آج کی مادی دنیا کے اندر ہر بے وقوف کی پرائرٹی بھی امریکہ کا صدر بنا ہوا ہے. کیوں؟ لگتا ہے کہ وہ طاقتور ہے، لگتا ہے کہ وہ یہ ہے، لگتا ہے سب کے نزدیک وہ پرائرٹی بنا ہوا ہے. یہ دھوکہ بنتا ہے. آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کی پرائرٹی کیا ہے. اچھا اب آپ کا امتحان کس بات کا ہے؟ آپ کو ایسی چیز کو پرائرٹی دینے کو کہا جا رہا ہے، اولویت، اہمیت دینے کو کہا جا رہا ہے جس کا فی الحال آپ کو کوئی اثر نظر نہیں آ رہا. میں پہلی دفعہ ایک دفعہ جب مسجد سہلا گیا اور مسجد سہلا کو دیکھا تو مسجد سہلا ٹوٹی پھوٹی سی لگ رہی تھی، بن رہی تھی. میں سوچ جو اس کا بن رہا حصہ تھا اس کو میں چھوڑ دیا، جو پرانا حصہ تھا اس میں گیا. جب وہاں گیا تو دیکھا بالکل جیسے کوئی ٹوٹی پھوٹی جگہ ہوتی ہے ویسی ہے. تو میں سوچا تھا یہ جو ٹوٹی پھوٹی ہے نا اس میں تمام انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں. کسی کو اہمیت سمجھ میں آئے گی اس کی؟ یہ ہم انسان ہیں، ہم لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا. ابھی آپ کے سامنے ایک بہترین قسم کی بلڈنگ کھڑی ہو آپ کو اس کی اہمیت نظر آتی ہے. ہم انسان ایسے ہیں، آپ یقین مانی ہے تو پریکٹیکلی لوگ دیکھتے ہیں. آپ مشہد چلے جائیں، کسی مولا کے روضے پہ چلے جائیں، جو نیا سا دروازہ لگاؤ نا جس کے اوپر سونے کا کام ہوا ہوا ہو، لکڑی خوبصورت سی ہو، یہ لوگ اس کو سب چوم رہے ہوں گے. اور پیچھے اس کے برابر میں ایک پرانا سا کوئی لکڑی کا ٹوٹا ہوا دروازہ پڑا ہو، اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. امام کے روضے پر بھی ہم لوگ انسان ایسے ہیں، ہم لوگ ظاہر دیکھتے ہیں. امتحان اصل اسی بات کا کہ بھئی غیبت کے زمانے میں آپ کی پرائرٹی امام ہے یا آپ کی پرائرٹی امام نہیں ہے. اولویت کس کو حاصل ہے؟ چلیے فرض کرنے میں کہتا ہوں بھائی مجھے اولویت، میں امام کو اولویت دے رہا ہوں، اہمیت دے رہا ہوں. اب ایک دوسرا کام شروع ہوگا. یہ بتاؤ امام کی نیابت میں کر کیا رہے ہو؟ اگر امام اہمیت رکھتے ہیں تو تمہاری زندگی میں امام کو سب سے زیادہ اہمیت ملنی چاہیے. ہم جس چیز کو اہمیت دیتے ہیں اس کو ریسورسز دیتے ہیں. بچوں کی ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے یا میری گاڑی کا ماڈل امپورٹنٹ ہے؟ ظاہر ہے بچوں کی ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے تو زیادہ ریسورسز کس پہ لگاؤں گا؟ ایجوکیشن میں. اگر میں کہوں نہیں میرے لیے بچوں کی ایجوکیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور سب سے زیادہ میرا پیسہ گاڑی کے ماڈل پہ لگ رہا ہو تو صاحب کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو. تم کہتے ہو اہمیت تم دیتے ہو ایجوکیشن کو اور پیسہ لگاتے ہو گاڑی کے اوپر. تو عزیزان محترم وقت کا امام ہم سے پوچھ سکتا ہے تم کہتے ہو میری اولویت ہے، یہ بتاؤ میرے لیے کیا کرتے ہو؟ اب ہم کیا کریں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہم جابس چھوڑ دیں گے، تو کوئی جو 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے کام کرتا ہے وہ کرتا رہے گا. البتہ صرف ایک جملہ بول رہا ہوں، اس پہ مجھے معاف کیجیے گا، میں اس کی ڈیٹیل نہیں دوں گا. جہاں ڈیٹیل دیتا ہوں جھگڑا ہو جاتا ہے. میں اس کی ڈیٹیل نہیں دوں گا، لیکن میرے گلے میں پھنس گئی ہے، مجھے عقل میں آ گئی ہے تو میں اس کو کہے بغیر بھی نہیں چھوڑ پاتا. خدا ہم سے اس کا بھی حساب لے گا کہ تم نے زندگی کہاں گزاری. صرف یہ جواب کہ میں نے رزق حلال کمانے میں گزاری یہ کافی نہیں ہوگا. اس کا بھی حساب لے گا کہ وہ رزق حلال کمانے میں جو 8 گھنٹے لگائے اس میں کیا کیا تھا. اس کا بھی حساب لے گا. اس کو آپ بعد میں خود طے کر لیجئے گا. اور مجھ سے زیادہ اس کے اوپر میں گفتگو نہ کروں ورنہ بہت مسائل ہو جاتے ہیں، جہاں جاتا ہوں پھر مسئلہ بنتا ہے. لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا، اس کا بھی خدا حساب لے گا کہ وہ جو رزق حلال کمانے میں تم نے 8 گھنٹے صرف کیے تھے، اس 8 گھنٹے میں کس کو خدمت کر رہے تھے تم؟ کس کی خدمت کر رہے تھے تم؟ اگر پرائرٹی امام ہے، جو آپ جاب کر رہے ہیں جاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں کرتے رہیں. اس کے بعد امام کی نیابت میں کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ جملہ بہت عجیب سا ہے، امام کی نیابت میں کیا کریں، کیا مطلب؟ بھئی کچھ کام اس دنیا کے اندر ہوں گے جو امام چاہتے ہوں گے کہ کوئی کرے، آپ کر لیں.
کوئی ایک کام اٹھاؤ چھوٹا سا، جس کو آپ اپنے امام سے کہیں کہ مولا آپ چاہتے تھے نا کہ یہ کام ہو جائے، میں نے بیڑا اٹھایا، میں کروں گا۔ کوئی ایسا کام لیں جس میں کسی سے جھگڑا نہ کرنا پڑے، کوئی ایسا کام لیں جس کو کر کے آپ یہ کہہ سکیں مولا یہ صرف آپ کی خاطر، کسی کی خاطر نہیں، اس سے مجھے کچھ نصیب نہیں ہوگا، ذاتی طور پہ کچھ نہیں لینا، صرف آپ ہی کی خاطر کر رہا ہوں۔ اور پھر ایک اور کام کہوں گا کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہو نا، جو صرف مولا کی خاطر کر رہے ہو، اس کو کرنے کے بعد کسی طرح کسی ایسی تجوری میں رکھ دیجیے گا جس کا کوڈ آپ کو بھی پتہ نہ ہو، کیونکہ ہم لوگ نیک کام کر کے ریاکاری کر کے سب برباد کر دیتے ہیں۔ یہ ہم لوگ کی پریکٹس ہے، کامن پریکٹس ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں اس طرح سے کہ معراج کے اوپر جب اللہ کے رسول تشریف لے گئے تو انہوں نے کچھ کھیتوں کو دیکھا کہ جن میں فصل اگتی ہے، فصل بڑھتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، پھر دوبارہ فصل اگتی ہے، مثلا درخت ہیں، اگتے ہیں، پتے پھلاتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، پھر دوبارہ درخت اگتے ہیں۔ تو پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بتایا کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، یہ لوگ کچھ کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، خدا ان کے لیے جزا تیار کرتا ہے، اس سے پہلے کی جزا ان کو ملے یہ لوگ ریاکاری کر کے برباد کر دیتے ہیں، اپنا کام خراب کر لیتے ہیں، سارے اعمال ان کی برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اعزاز محترم، وقت کے امام کی خاطر اپنی زندگی میں کوئی ہدف بنائے، کوئی مقصد بنائے، اس کو میں پروجیکٹ کہتا ہوں۔ چھوٹا سا کوئی ایک پروجیکٹ بنائے اپنی زندگی کے اندر کہ بھائی یہ میں وقت کے امام کی خاطر کر رہا ہوں، اور کرنے کے بعد پھر میں نے عرض کیا اس کو ریاکاری سے محفوظ رکھیے، اس کو شو بازی سے محفوظ رکھیں، اور خالصتاً اپنے امام کے لیے تیار کریں۔ اچھا ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، پھر اس ٹاپک سے آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ تو انسان کرتا ہے بڑے بڑے کام، جیسے میں نے کہا پروجیکٹ بنایا، آپ نے کوئی کام کر لیا۔ کچھ کام اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے ایسے رکھیے گا جو بڑا پروجیکٹ نہیں ہوگا، چھوٹا سا کام ہوگا، خاموشی سے امام کے لیے کریں اور بھول جائیں، خاموشی سے کریں، امام کے نام پہ کریں اور بھول جائیں۔ مثال کے طور پر اپنے ماحول کی مناسبت سے ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پاکستان سے باہر رہنے والوں کے ساتھ مصیبت یہ کہ بیچارے صدقہ بھی نہیں دے سکتے، صدقہ بھی دیں تو کہاں دیں، وہ کہتے ہیں بھائی مارے مارے پھر دیں گے، یہاں پہ بندہ نہیں ملے گا، یہاں پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، اللہ جانتا ہے۔ مثلاً کیا کریں، میں اسی سوچتا ہوں وہ یہ کہ دنیا میں شاید کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے اگر میں رابطہ کروں تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ جمعے کا دن رکھ لوں، ایسے ایک دو لوگوں کو رابطہ کروں، ان کا دل خوش کروں، اور مولا سے کہوں مولا یہ آپ کی خاطر کیا، مجھے کچھ نہیں ملنا، لیکن اگر میں ان سے رابطہ کروں گا وہ خوش ہوں گے، ان سے رابطہ کروں انہیں خوش کروں۔ کیوں؟ بھائی لوگوں کے دلوں کو خوش کرنا بھی تو عبادت ہے۔ کچھ لوگوں سے میں ایسے میں رابطے میں آتا ہوں جن سے رابطہ کر کے انہیں خوشی ہوتی ہے، مجھے کچھ نہیں ملتا، ایسوں کی بات کر رہا ہوں، مجھے خوشی نہیں مل رہی، مثال کے طور پر اسے خوشی ملے گی، کر لو، امام کے نام پہ کر لو خوشیاں۔ اب میں زندگی میں ایک قانون بہت دفعہ عرض کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ احساس نہیں کرتے ہم لوگ کی زندگی سے خوشیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، ہم لوگوں کی عیدیں بقرعید کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں۔ پتہ نہیں کتنے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی زندگی میں مزے نہیں رہے، پیسہ آ جاتا ہے، آرام بھی آ جاتا ہے، مزہ نہیں ہے زندگی میں۔ اچھا مزہ کیوں نہیں ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے خوشیاں لینی ہیں۔ مثلا میں جاتا ہوں ریسٹورینٹ کے اندر، فرض کریں اپنے بیوی بچوں کو لے کے گیا ہوں، کھانا وانا کھایا ہے، اچھا میں یہ سمجھ رہا ہوں میں نے خوشی لینی ہے، ریسیونگ اینڈ پر ہوں میں، تب میں خوش ہوں گا جب مجھے خوشی ملے گی۔ میرا اپنے خیال ہے بالکل الٹا ہے، جتنا آپ خوشیاں دیں گے آپ کو خوشی ملے گی۔ اس کو آزما کے دیکھیں، زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں کوشش کرتے رہیں آپ کیا دے رہے ہیں۔ اور ایک قانون جو میں عرض کر رہا تھا، میں بہت زیادہ عرض کرتا ہوں، اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، اور میں اس کو اپنے انٹلیکچوئل ایسٹس میں سے کہتا ہوں، کوئی بات بہت زیادہ اہم نہیں ہوگی شاید بعض کے نزدیک، لیکن میرے لیے بہت اہم ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ میں جتنا بھی کچھ اپنی ذات سے دوسروں کو دوں گا،
کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، پیسہ، خوشی، ناراضگی، دکھ، ہمدردی، پازیٹیو نیگیٹو دونوں سینس میں. جو کچھ لوگوں کو دوں گا یہ میرے اوپر واپس آ جائے گا، اور جتنا میں دوں گا اتنا نہیں آئے گا، یہ اس سے بڑھ کے آئے گا. مجھے تقریباً یقین ہو گیا اس بات کا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میں نے کسی کو دکھ دیا تو کیا ہونے والا ہے؟ واپس آئے گا. بے عزتی کروں گا کسی کی تو کیا ہوگا؟ بے عزتی واپس آئے گی. میں کسی کے خلاف منصوبہ بندی کر رہا ہوں تو کیا ہونے والا ہے؟ 4 بندے میرے خلاف منصوبہ بندی کریں گے. اچھا اگر میں کسی کو خوشی دوں گا تو کیا ہوگا؟ مجھے خوشی ملے گی. کیا جس کو میں دوں گا وہ بندوبست کرے گا کہ مجھے ملے؟ نہیں، وہ نہیں کرے گا، یہ خدا کا نظام خود کرے گا. میں مثلا ایک فقیر کو دوں گا، وہ تو مجھے کچھ نہیں دے سکتا تو وہ مجھے واپس دے گا؟ نہیں، وہ واپس نہیں دے گا، یہ خدا کا نظام مجھے کہیں اور سے دلوائے گا. اگر اس نے واپس دینا ہو تو وہ تو بیچارہ لاچار ہے، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. اس کو تو میں بے عزتی بھی دے دوں تو مجھے بے عزتی نہیں دے پائے گا. لیکن یہ خدا کا نظام ہے، جو کچھ میں دوں گا وہ مجھے واپس دلائے گا. اور ایک اور جملہ ہے، بڑھا بڑھا کے. پھر اس کے اوپر ایک اور ایڈیشن ہوا میرے دماغ میں، ایک اور چیز آئی، وہ ہے کہ یہ دنیا تو چھوٹی سی ہے، میں نے تو ابد الآباد زندہ رہنا. یہاں سے نکلوں گا برزخ میں جاؤں گا، برزخ سے نکلوں گا آخرت میں جاؤں گا، پھر آخرت میں خالدین فیہا رہنا ہے. تو یہ جو قانون ہے یہ اس دنیا کا ہے یا آگے بھی چلتا ہے؟ مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں، یہ آخر تک چلتا ہے. البتہ آخر کچھ ہے ہی نہیں شاید، ہمیشہ چلتا ہے. کیا مطلب؟ یہاں پہ میں ایک آدمی کو خوشی دوں گا، وہ خوشی بڑھ بڑھ کے مجھے ملے گی. صرف یہیں پہ ملے گی؟ نہیں، برزخ میں بھی ملے گی، قیامت میں بھی ملے گی. ہاں قیامت میں بھی ملے گی. اور اگر خدا نہ کرے میں نے غلط چیز دی، وہ بھی آئے گی، وہ بھی آئے گی. تو آپ ایسا کریں، اپنا ایک آڈٹ کر لیں، اپنا ایک آڈٹ کر لیں. وہ یہ کہ آپ کے وجود سے جو دوسروں کو مل رہا ہے اس میں پازیٹیو زیادہ ہے یا نیگیٹو زیادہ ہے؟ آپ کی ذات سے لوگوں کو دکھ زیادہ مل رہا ہے یا سکھ زیادہ مل رہا ہے؟ خوشی زیادہ مل رہی ہے یا غم زیادہ مل رہا ہے؟ اب میں انصاف سے ایک بات بتاؤں، برا نہیں مانیے گا، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بعض لوگ باہر بہت اچھے ہیں، اندر ڈکٹیٹر ہیں. جرمنی میں بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں اندر ہٹلر ہے. جرمنی میں ہٹلر سے بڑھ کر تو کوئی نہیں آیا. بعض لوگ باہر اچھے ہیں، اندر ہٹلر ہیں. یا مثلا اگر اپنے سے برابر لوگوں کے ساتھ ہیں تو اچھے ہیں، اور اگر اپنے سے نیچے کے لیے ہیں تو کیا ہیں؟ ہٹلر. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں ایک اور بات سوچتا ہوں، اگر تم نے کسی کے ساتھ جھگڑا ہی کرنا ہے نا تو کمزور سے نہیں کرو، طاقتور سے کرو. کیوں؟ کمزور سے جھگڑا کرو گے جواب خدا دے گا. طاقتور سے جھگڑا کرو تاکہ وہی جواب دے دے، بات خدا تک نہ پہنچے. اگر لڑنا ہی ہے نا تو کمزور سے نہیں لڑو، کمزور سے لڑو گے خدا مارے گا بہت، بچو گے نہیں. اس لیے لڑنا ہے طاقتور سے لڑو. جا کے غصہ دکھانا ہے طاقتور کو دکھاؤ، تاکہ جب وہ جواب دے تو تمہیں بھی کچھ پتہ چلے کہ ہوا کیا ہے. اب کمزور بیچارے کو غصہ دکھائے جا رہے ہو، اس کی انسلٹ کیے جا رہے ہو، تمہیں نہیں پتہ اس کے پیچھے خدا کھڑا ہوا. پھر وہ جب اپنی لاٹھی چلائے گا کون سنبھالے گا اسے؟ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ سب میں نے آپ کو مذاق میں اور ہنسی کھیل میں بتا دیا ہے. اللہ شاہد ہے، روزے سے ہوں میں بھی آپ کی طرح، اور آپ کو پتہ ہے 20 گھنٹے کا روزہ ہے، یہاں پہ چھوٹا روزہ نہیں ہے. اللہ شاہد ہے، یہ حقیقت ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں یہ حق ہے، انسان بچے گا نہیں، یہ سب سنبھالنا پڑے گا. اس لیے بہترین کام کیا ہے؟ جو آپ سے دوسروں تک پہنچے اسے مانیٹر کر لیں، اچھا پہنچ رہا ہے یا برا پہنچ رہا ہے. اچھا ایک اور بات بھی ہے، اوپر کا حساب ہوتا ہے یا اندر والے کا حساب ہوتا ہے؟ اوپر کا حساب نہیں ہوتا ہے، اندر والے کا حساب ہوتا ہے. اوپر چہرے پہ میں خوشی خوشی دیکھتا رہا، اندر چھری سے کاٹتا رہا. اوپر کا حساب ہوگا یا اندر کا ہوگا؟ اندر کا ہوگا. اوپر سے کچھ نہیں ہوگا. اندر اچھا ہو تو اوپر کا بھی اچھا ہوگا، وہ حساب اچھا ہو جائے گا. اچھا اب میں کہاں سے شروع کروں؟ ہم انسانوں کے اندر جو بہت بڑی ایک مشکل ہے، ہمیں دینے کی عادت نہیں ہے.
کون سا دینا؟ وہ جو ایک تو لین دین ہوتا ہے نا، اس کی تو عادت ہے، بے لوس دینے کی عادت نہیں ہے. یہ ہم انسانوں کی بہت بڑی مصیبت ہے. ویسے میں صدقہ بھی دیتا ہوں نا تو میں اس کے بدلے میں بھی کچھ لے لیتا ہوں. میرے ساتھ مشکل ہے، ہم انسانوں کے ساتھ یہ ہے. آپ اپنا آڈٹ کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ بے لوس کیا دیا ہے، بے لوس کیا دیا ہے. مثال کے طور پر میں ایک صاف سی بات بتا رہا ہوں. مثلا میں کبھی تقریر کر رہا ہوتا ہوں، مجلس پڑھ رہا ہوتا ہوں، تو کہتا ہوں یہ میرا بے لوس دینا نہیں ہے. کیوں؟ اس میں مجھے رسپیکٹ مل رہی ہے، اس میں مجھے رسپیکٹ مل رہی ہے، اس میں لوگ مجھے عزت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، بعد میں یاد کرتے ہیں مثلا فلاں آدمی کی ہم نے مجلس سنی تھی، کبھی ملتے ہیں احترام دیتے ہیں. تو یہ بے لوس کہاں رہا؟ ایسی جگہ پہ بے لوس ہوگا جہاں سامنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہوا. اچھا اب اس میں ایک اور مشکل ہے. مثلا میں ایسے ہی سوچتا ہوں، وہ یہ کہ فرض کریں آپ نے کوئی اچھا کام کیا، آپ کے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے آپ کے اچھے کام کو دوسرے سے منسوب کر کے آپ کو بتایا کہ اس نے کتنا اچھا کام کیا ہے. اصل میں کس نے کیا تھا؟ آپ نے کیا تھا. آپ خاموش بیٹھ سکتے ہیں کہ آپ بتائیں اس کو کہ نہیں میں نے کیا تھا؟ برا تو نہیں لگے گا؟ اگر برا لگ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے معاملہ خراب ہے، خدا کے لیے نہیں ہوا. یہ جو مفاتیح الجنان کتاب ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. مفاتیح الجنان دعاؤں کی پہلی کتاب نہیں ہے، اس سے پہلے نہیں بھی ہو کم سے کم 10 کتابیں مصنفین نے لکھی تھی. یہ کیوں پھیلی ہے؟ اب ممکن ہے کوئی یہ کہے بھئی یہ رائٹ ٹائم میں لکھی گئی ہے، یہ اس میں یہ سب باتیں علیحدہ ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وجہ سے پھیلی ہو. مجھے صرف ایک وجہ سے نظر آتا ہے، دیکھنا پڑے گا شیخ عباس قمی کی نیت کیسی تھی. شیخ عباس قمی کی نیت کے میں 2 واقعات آپ کو سنا دوں، 7:45 بجے ختم کرنا ہے انشاءاللہ. شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان لکھی. ان بزرگوں کے ناموں میں بھی برکت ہے. ان لوگوں نے پوری زندگیاں اہل بیت کی خدمت کی. علماء، عرفاء، فقہاء، شہداء، سب کے ارواح کے سامنے ادائے احترام کے لیے، ان کے مقامات کی بلندی کے لیے، مزید بلندی کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان لکھی. ان کی زندگی میں ہی یہ کتاب عراق بھی پہنچ گئی تھی. خود قم میں ہوتے تھے، عراق میں پہنچ گئی تھی. اس زمانے میں ہینڈ رائٹنگ زیادہ چلتی تھی، تو وہ عراق میں پہنچ گئی تھی. لوگ اس سے استفادہ کرتے تھے. کسی نے شیخ عباس قمی کو عراق میں دیکھا بھی نہیں ہوگا. اس زمانے میں ظاہر ٹیلی کمیونیکیشن نہیں تھی. کہیں شیخ عباس قمی عراق گئے، کسی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے برابر میں ایک طالب علم تھا، وہ مفاتیح الجنان ہی پڑھ رہا تھا، مفاتیح الجنان سے کچھ دعائیں پڑھ رہا تھا. تو شیخ عباس قمی نے ایسے ہی اس سے پوچھا طالب علم سے کہ کون سی کتاب ہے؟ کہنے لگا مفاتیح الجنان ہے. اور کتنی اچھی کتاب ہے، اس میں یہ دعائیں، اس میں یہ دعائیں. ان کی کتاب کی تعریفیں ان کے سامنے کرنے لگا. شیخ عباس قمی سنتے رہے. اس کے بعد شیخ عباس قمی جیسے لوگ اتنے متواضع ہوتے ہیں، اپنے کاموں کو کبھی اہمیت نہیں دیتے. کہنے لگے ایسی کوئی خاص کتاب بھی نہیں ہے، ایسی کتابیں اور بھی بہت لکھی گئی ہیں. میرا خیال انہوں نے صدقے دل سے کہا ہوگا. جیسے انہوں نے کہا وہ بندہ خدا لڑنے کو آ گیا. کہنے لگا تمہیں کیا پتا، تم جاہل لوگ ہو، تم لوگوں کو نہ کتابوں کی کوئی تمیز ہے، نہ تم لوگوں کو مصنفین کا پتا ہے. تم نے ایسے ہی کہہ دیا کتابیں ایسی 10 لکھی ہیں، یہ مفاتیح الجنان ہے، تمہیں ایسی باتیں مت کیا کرو تم لوگ. اور یہ خوب چڑھائی کر دی اس نے. اور چڑھائی کر کے فارغ ہو گیا. لوگ اس کے پاس آئے کہ بیوقوف، یہ خود شیخ عباس قمی ہے. چوں تک نہیں کر کے دی کہ بھائی میں ہی شیخ عباس قمی. ابا ان کے نماز سے پہلے تھوڑے سے درس دیتے تھے. شیخ عباس قمی کے والد ایک مسجد کے اندر نماز سے پہلے درس دیتے تھے. وہ درس میں چھوٹی چھوٹی روایتیں پڑھا کرتے تھے. شیخ عباس قمی مرجع تقلید ہو گئے، اتنے بڑے عالم ہو گئے. ان کے ابا ان سے کہتے تھے بیٹا اگر تم بھی کوئی ایسی اچھی سی کتاب لکھ دو نا جس کو میں پڑھ لیا کروں تو کتنا اچھا ہو. تم پتہ نہیں کیا کیا لکھتے رہتے ہو، سمجھ میں نہیں آتا، کوئی ایسی اچھی سی چیز لکھو. کہتے تھے اب دعا کریں خدا مجھے توفیق دے. شیخ عباس قمی نے ایک کتاب لکھی منازل الاخرہ نام کر کے، جو مجھے اچھا ابھی جہاں تک یاد آ رہا ہے. تو وہ ان کے والد کے ہاتھ کہیں لگ گئی، اور یا انہوں نے کہیں دے دی ہوگی بتائیے بغیر کہ میں نے لکھی ہے. ان کو پکڑا دی. ان کو وہ کتاب بہت اچھی لگی، والد کو کتاب بہت اچھی لگی. وہ مغرب سے پہلے اسی کتاب کو پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے، اسی کتاب کو سناتے تھے. ایک دن شیخ عباس قمی سے کہنے لگے بیٹا ایک کتاب مجھے ملی ہے، پتہ نہیں اس نام کر کے، کتنی اچھی کتاب ہے، تم بھی ایسی کوئی کتاب لکھ دو.
کہنے آپ دعا کریں میں لکھ دوں انشاءاللہ. بول کے نہیں دیا کہ بابا یہ میری کتاب ہے. ان لوگوں میں خلوص اتنا تھا. اب کوئی کیا انہوں نے اپنے والد کو نادانی میں کیوں رکھا, جھوٹ کیوں بول دیا, یہ سب باتیں نہیں ہیں. یہ خلوص کا معاملہ ہے, وہ اپنے اظہار نہیں کرنا چاہتے. ہم لوگوں میں یہ طاقتیں ہونی چاہیے. ہم اگر ان جگہوں تک پہنچنا شروع کر دیں نا آہستہ آہستہ. اچھا ظاہر ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی 40 کلومیٹر کی دوڑ میں اگر بھاگنا چاہتا ہے تو پہلے دن 40 کلومیٹر نہیں بھاگ سکتا. اس کو 1-1 کلومیٹر بھاگنا پڑے گا تاکہ وہ 40 کلومیٹر کی عادت کرے. تو پہلے مرحلے میں کیا کریں, چھوٹے چھوٹے اعمال انجام دیں, کسی کو اطلاع مت دیں, چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں, کسی کو اطلاع مت دیں, گھر والوں کو بھی نہ بتائیں. کیا پتا میں اپنے گھر والوں کے سامنے ریاکاری کر رہا ہوں, کسی کو خبر نہ دیں. چھوٹے چھوٹے کام کریں, چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں. اب یہ ظاہر سارا معاملہ پیسے کا نہیں ہے. کوئی ممکن ہے کہے کہ بھئی یہ سارا پیسے کا معاملہ نہیں. پیسے کا معاملہ نہیں, یہ خلوص کا معاملہ ہے. دعا دینے میں کچھ جاتا ہے, آدمی لوگوں کو دعائیں دیتا, کم سے کم یہی کر لے, معاف کر دے دل سے. دل سے معاف کرنے میں تو کچھ نہیں جاتا, دل سے معاف کر دیں. میں ایک بات ایسی تجربے کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہم لوگ مجھے تو ڈر لگنے لگتا ہے, پتہ نہیں ہم لوگ کی زندگی میں جو بولنے والے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کچھ بچے گا بھی عبادت میں یا نہیں بچے گا. آخری امید اس پہ رہ جاتی ہے کہ جو دور سے سننے والے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں چاہے اس کے صدقے میں خدا معاف کر دے, ورنہ باقی تو ہمارے سارے کام جو ہیں وہ ڈکلیئر ہو چکے ہوتے ہیں. تو ان میں پتہ نہیں بچا یا نہیں بچا. ایک بات میں آپ بہت انجوائے کریں گے, اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اس کو کبھی تجربہ کر کے دیکھیں, آپ بہت آپ کو لطف آئے گا. کوئی بچہ ہو نا جو آپ کو لگے کہ تھوڑا سا منہ بسورے بیٹھا ہے, کوشش کریں اس کا دل خوش کریں, کوشش کریں. کوئی بچہ ہو جس کے بارے میں ڈر ہو کہ مثلا اس کو کوئی غم لگا ہوا ہے, اسے خوش کریں. یہ مولا امیر المومنین کی سنت ہے, یتیموں کو خوش کرتے تھے. درود بھیجے گا ان کی ذات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. یتیموں کو خوش کیا کرتے تھے. ہمارے قاری تشریف لائیں, ان کی سلامتی کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ایک اور کام, آخری کام کہوں گا. کوئی بچہ نظر آئے نا جو آپ پاکیزہ ہو. بعض بچے بیچاروں کی بچپنے میں ہی بڑے ہو جاتے ہیں. بڑے ہونے کا مطلب کیا ہے, وہ خلوص جو دل کا ہوتا ہے نا وہ بچپنے میں ہی نکل جاتا ہے بیچاروں کا. ہم لوگوں کے ساتھ رہ کے وہ پکے ہو جاتے ہیں. اگر کوئی بچہ ملے نا جو ابھی بچپنے میں ہے اور اس کے دل میں خلوص ابھی بہت ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ سے ایسی عرض کر رہا ہوں, اگر آپ کا ماحول اجازت دے, ہر طرح کا ماحول اجازت نہیں دیتا, اسے دل سے گلے لگا کے دیکھیں. آپ اسے گلے لگا کے دیکھیں. میں اپنی زندگی میں کبھی بہت پریشان ہوتا ہوں تو بچوں کو سینے سے لگا کے اطمینان لیتا ہوں. مجھے لگتا ہے ان کے دل جیسے پتہ نہیں اطمینان کے مائنز بنی ہوئی ہیں, یہاں پہ کانیں کھدی ہوئی ہیں, ان کے دلوں میں بہت اطمینان ہوتا ہے. تو میں بعض اوقات کیا کرتا ہوں, بچوں کو دل سے لگا کر اپنی پریشانی کو دور کرتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر, اس کا دل نصیب ہوا. چھوٹے چھوٹے تجربے کریں اپنی زندگی کے اندر, اور محبتوں کو, خوشیوں کو پھیلانے کی کوشش کریں, تو آپ کو ہمیں بہت کچھ نصیب ہوگا انشاءاللہ. پروردگار عالم لطف فرمائے گا. ایک آخری بات عرض کرتا چلوں, ہم لوگوں کو لیکچرز دیتے دیتے 30 سال ہو گئے. اس 30 سال میں ہم 50 کلاس 100 کلاس سب بچوں کو لیکچر دے چکے ہیں. تو اگر آپ کچھ کر رہے ہیں نا اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, آپ بہت احمق ہیں. اس کا مطلب ہے ہمیں سب نظر آ رہا ہوتا ہے. تو آپ اوپر سے نہیں دیکھیے گا کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا, ہمیں سب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. تو آپ ہمارے کرتے وقت, ہمارے سامنے کرتے وقت اس بات کو کنفرم سمجھیے گا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے. یہ مت سوچیے گا کہ پتہ نہیں چلا. درود بھیجیں محمد و آل محمد.